أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى 27ویں پارے سورہ نجم کی یہ تیسرا اور آخری رکوع ہے۔ یہ رکوع آیت نمبر 33 سے لے کر تا اختتام سورت آیت نمبر 63 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے آخرت کے زندگی کے بارے میں کچھ اصولی حقائق سے دنیاوی زندگی میں ہی بندوں کو آگاہ فرما دیا ہے، تاکہ آخرت کی زندگی کے متعلق اور ان مراحل کے بارے میں کہ جو ان انسانوں میں سے ہر ایک پر گزرنے والے ہیں اور ہر ایک نے ان مراحل کو طے کرنا ہے، ان مراحل کے بارے ان انسانوں کے ذہنوں، سوچوں اور عقیدوں میں کوئی خم باقی نہ رہے، کوئی شک باقی نہ رہے، اور سارے حقائق ان پہ واضح ہو جائے، تاکہ ان واضح حقائق کی روشنی میں یہ اپنے اس زندگی کے بارے میں جو فیصلے کرنا چاہیں وہ اب دنیا ہی سے کر لیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، افرأیت الذی، کیا پس آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو، تولا جس نے منہ پھیر لیا، وآتا قلیلا اور جس نے دے دیا تھوڑا سا، واکدا اور پھر اس نے روک لیا۔ مطلب ان آیاتوں کا اور نزولی پس منظر ان آیاتوں کا تفسیر ابن جریر اور طبری کے روایت کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک شخص تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بڑا ہی مشہور اور سردار تھا قریش کا، اور وہ ہے ولید ابن مغیرہ، کہ یہ شخص پہلے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے متاثر ہوا اور دین اسلام کی دعوت قبول کرنے پہ آمادہ ہو گیا، مگر جب اس کے ایک مشرک دوست کو معلوم ہوا کہ وہ مسلمان ہونے کا ارادہ کر رہا ہے، تو اس نے کہا کہ تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہ چھوڑو، اگر تمہیں عذاب آخرت کا خطرہ ہے تو مجھے اتنے رقم دے دو، میں ذمہ لیتا ہوں کہ تمہارے بدلے میں وہاں کا عذاب میں بھگت لوں گا۔ ولید چونکہ سردار اور مالدار آدمی تھا، اس نے یہ بات مان لی اور اللہ کے راستے پر آتے آتے اسے پھر گیا۔ جو رقم اس نے اس دوسرے مشرک دوست کو دینے طے کی تھی وہ بھی بس تھوڑی سی دے دی اور باقی روک لی۔ اس واقعہ کی طرف اشارہ کرنے سے مقصود کفار مکہ کو یہ بتانا تھا کہ آخرت سے بے فکری اور دین کی حقیقت سے بے خبری نے ان کو کیسے کیسے جہالتوں اور کیسی کیسے حماقتوں میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، عندہ علم الغیب، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے، فہو یرا، سو اسے دیکھ رہا ہے، یعنی کیا اسے معلوم ہے کہ یہ روش اس کے لیے نافع ہے، یہ طرز عمل اس کے لیے فائدہ مند ہے؟ کیا وہ جانتا ہے کہ آخرت کے عذاب سے کوئی اس طرح بھی بچ سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ام لم ینبأ، کیا اس کو خبر نہیں، بما فی صحف موسیٰ، وہ جو کچھ ہے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والے صحیفوں میں، و ابراہیم الذی، اور ابراہیم علیہ السلام کے اوپر الذی، وہ وفا، جو اپنے قول اور قرار میں وفادار تھا۔ کیا ان صحیفوں کے بارے میں اس کو معلوم نہیں؟ ان میں تو یہ بات لکھی ہوئی ہے، اللہ تزر وازرۃ، یہ کہ ہرگز نہیں اٹھائے گا اٹھانے والا وزر اخرى، کسی دوسرے کے بوجھ کو، وان للانسان، اور یہ کہ آدمی کو وہی ملے گا الا ما سعى، وہ جو اعمال اس نے کمائے ہیں، وان سعيه، اور یہ کہ اس کے تمام تر کمائی سوف یرا، ضرور ان قریب اس کو دکھائی جائے گی، ثم یجزاہ الجزاء الاوفى، پھر اس کو بدلہ ملنا ہے، اس کا پورا پورا بدلہ ملنا۔ ان آیاتوں میں ان تعلیمات کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں نازل ہوئی تھی،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں سے مراد تورات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے تو آج دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے، اور یہود و نصارہ کی کتب مقدسہ میں بھی ان کا کوئی ذکر نہیں پایا جاتا. صرف قرآن ہی وہ کتاب ہے جس میں 2 مقامات پر صحف ابراہیم کے تعلیمات کے بعد اجزاء نقل کیے گئے ہیں. ایک یہ مقام، دوسرا سورہ اعلیٰ آخری پارے میں. اس آیات میں ساتھ ہی 3 بڑے اصول بیان کیے گئے ہیں. ایک یہ کہ ہر شخص خود اپنے فعل کا ذمہ دار ہے. دوسری یہ کہ ایک شخص کے فعل کی ذمہ داری دوسرے پر نہیں ڈالی جا سکتی الا یہ کہ اس فعل کے ارتکاب میں اس کا اپنا کچھ حصہ ہو. تیسری یہ کہ کوئی شخص اگر چاہے بھی تو کسی دوسری شخص کے فعل کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لے سکتا. نہ اصل مجرم کو اس بنا پر چھوڑا جا سکتا ہے اور چھوڑا جائے گا کہ اس کے جگہ سزا بھگتنے کے لیے کہ اور آدمی اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ارشادات سے 3 اہم ترین مسئلے نکلتے ہیں. ایک یہ کہ ہر شخص جو کچھ بھی پائے گا اپنے عمل کا پل پائے گا. دوسری یہ کہ ایک شخص کے عمل کا پل دوسرا نہیں پا سکتا الا یہ کہ اس عمل میں اس کا اپنا کوئی حصہ ہو. مثلا ایک شخص کا بیٹا حافظ قرآن ہے تو قیامت کے دن بیٹے کے باعمل حافظ قرآن ہونے کے وجہ سے والدین کو ایک ممتاز مقام پر فائز کر دیا جائے گا اور انہیں خصوصی نوعیت اور قسم کا تاج پہنایا جائے گا جیسے کہ صحیح احادیث میں ہے. یہاں دوسرے کے عمل سے جو حصہ اس کو ملا اس لیے کہ اس کے ان نیک اعمال میں اس کا عمل دخل رہا ہے، اس نے اس کو حفظ کرایا ہے. اسی طریقے سے جو شخص سعی و عمل کے بغیر جو کچھ نہیں پا سکتا تو کسی دوسری کے سعی اور عمل سے وہ فائدہ بھی حاصل نہیں کر سکتا جو اس کا اپنا ذاتی ہو. تو ان تمام اصولوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے بآسانی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ عقائد اپنائے رکھے تھے کہ ہم فلاں کے ساتھ اپنے آخرت کے بارے میں لین دین کر لیتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ ہمارے گناہوں کو اٹھا لیں، ہم دنیا میں ان کو اس کے بدلے میں یہ مالی اعانت فراہم کر لیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور یہ کہ تیرے رب ہی کی طرف انہوں نے پہنچنا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ وہی ہے جو ہنساتا اور رلاتا ہے، وہی خوشحالی عطا کرنے والا ہے، اور اسی کی طرف سے انسانوں پر دنیا میں آزمائشیں آتی ہے کہ جس میں سے خوشحالیاں پا کر یہ انسان خوشی مناتا ہے اور پریشانیاں دے کر یہ انسان پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے، روتا ہے. تو ہنسانے کے اسباب بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے اور رولانے کے اسباب بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو خوشحالی کے اسباب کے حصول کے لیے بھی اس اللہ کی طرف اپنے عمل کے ذریعے رجوع کرنا چاہیے، اور رولانے والے اسباب سے بچاؤ کے لیے بھی اس اللہ ہی کے دربار میں دست بدعا ہو جانا چاہیے اور اسی سے مغفرت طلب کرنا چاہیے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ وہی ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور یہ کہ اسی نے بنایا ہے جوڑا نر اور مادے کا. لہذا اولاد کی حصول کے لیے بھی اس اللہ ہی کے در میں جانا چاہیے، اور اللہ کے در سے یا اللہ کے دربار سے مراد مسجدیں ہیں کہ ان کو اپنے عبادتوں کے ذریعے اللہ کے حکموں کی تعمیل کرتے ہوئے آباد رکھا جائے. اللہ اپنے گھروں کے آبادی کی وجہ سے ان کے گھروں کو خوشحالی کے اسباب سے آباد فرما دے گا، چاہے وہ اولاد کی صورت میں ہو یا وہ پھر دنیاوی اسباب کی صورت میں. من نطفۃ، کہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک بون سے، ایک نطفے سے. اذا تمنا،
جب وہ ٹپکائی جائے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور یہ کہ اسی کے ذمہ ہے دوبارہ اٹھانا. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور یہ کہ وہی ہے دولت اور خزانہ عطا کرنے والا، وہی ہے خزانے عطا فرمانے والا. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور یہ کہ وہی ہے رب شعرا کا. شعرا یہ آسمان کا ایک روشن ترین تارہ ہے جسے جوزا بھی کہا جاتا ہے. لوگ مشرکانہ زمانے میں اس سے اتنے متاثر تھے اور اس کو اپنی زندگیوں میں مؤثر مانتے تھے کہ اس کی پوجا کیا کرتے تھے. تو اس آیات میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس کو ہم اپنا رب مانتے ہیں وہ اس درجے کا عظیم ہے کہ ہر انسان کو خوشیاں عطا کرنے کے ساتھ ساتھ وہی شعرا کا بھی رب ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور یہ کہ اسی نے غارت کیا عاد کو پہلے، وثمود اور قوم سمود کو بھی. فما ابقا، پس ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا. وقوم نوح من قبل، اور قوم نوح کو ان سے پہلے. انہم کانوا هم اظلم واطغى، بے شک وہ بھی تھے ظالم اور شریر قسم کے لوگ. اللہ تبارک و تعالی نے ایسے مفسدوں اور ظالموں اور باغیوں کو تباہ کر ڈالا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے والمؤتفکۃ، اور وہ بستیاں جن کو الٹا کے پھینکا گیا، احوا پٹخ کر. فغشاها ما غشا، پھر آ پڑا اس پر جو کچھ آ پڑا. اس سے مراد حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بستی ہے کہ فرشتے نے اس بستی کو اٹھا کے پھینکا، اٹھا کے پٹخ دیا، اور اوپر سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر پتھروں کی بارش کر دی جس نے اس پوری بستی کو ڈانپ کے رکھا. اللہ کے عذاب اس پہ نازل ہوئی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، سو انسان تو اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کے بارے میں شکوک اور شبہات کا اظہار کرتا رہے گا. هَذَا نَذِيرٌ مِّن نُّذُرِ الْأُولَىٰ، یہ ہے ڈرانے والا پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گزشتہ انبیاء کرام میں سے ان کی طرح ایک پیغمبر ہے، ایک نبی ہے. جس طرح ان پیغمبروں نے تمہیں تمہارے آخرت کے خطرات کے مراحل سے آگاہ کیا، یہ بھی تمہیں انہی خطرات کے مراحل سے آگاہ کر رہا ہے. ازفت الازفہ، آ پہنچی ہے آ پہنچنے والی، یعنی قیامت قریب آ گئی. لیس لها من دون اللہ کاشفہ، کوئی نہیں اس کو اللہ کے سوا کھول کر دکھانے والا کہ وہ کس دن کس تاریخ کو آئے گا، کس سن میں آئے گا، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ وہ آ ہی تا ہے اللہ کے حکم سے. افمن هذا الحدیث تعجبون، کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوتا ہے؟ وتضحکون، اور ہنستے ہو، ولا تبکون، اور روتے نہیں ہو. تمہیں تو اپنے اس عقل پہ رونا چاہیے، ماتم کرنا چاہیے. عاقل کو یہ زیبا نہیں کہ انجان سے غافل ہو کر نصیحت کے باتوں پر ہنسے اور مذاق اڑائے، بلکہ اس پر لازم ہے کہ بندگی کا راستہ اختیار کرے اور مطیع ہو کر یبین نیاز خداوند قہار کے سامنے جھکا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم لوگ ہو کہ تم کھلاڑیاں کر رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ، سو سجدہ کرو اللہ کے آگے، وَعْبُدُوهُ، اور اسی کی بندگی کرو. اس اللہ کے سامنے جھکنے اور اس اللہ کے بڑائی کے اقرار کی وجہ سے ہی تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی، تمہارے سارے خواہشات پورے کیے جائیں گے، اور سارے مشکل مرحلے جو تم پہ آ چکے ہیں، جو مستقبل میں تم پہ آئیں گے، ان مشکل مرحلوں میں تمہاری مدد کی جائے گی. اور اس کے لیے بنیاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سارے کائنات میں بالادست تسلیم کرنا. جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک اور بالادست مانتے نہیں ہو اور اس کے بالادستی کو قبول نہیں کرتے ہو، تو پھر یہ پریشانیاں اور پریشانیاں، ناکامیاں اور نامرادیاں تمہارے مقدر بنتی چلی جائے گی. یہ آیت سجدہ ہے، اس کو سننے اور پڑھنے پر سجدہ تلاوت کر لینا چاہیے.
یہاں پہ سورہ نجم اپنے اختتام کو پہنچا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.